کہنے لگا کہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یونس کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک سمندر میں پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، یعنی اس کا مچھلی کا پیٹ قبر کی طرح تھا، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ و غالبہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ اللہ تعالیٰ نے مرنے دیا، نہ انہیں بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ اللہ نے انہیں بیمار کیا، نہ اللہ نے انہیں پریشان کیا، بلکہ اللہ نے مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے رہے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے رہے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ معدے کی حرکت حضرت یونس کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس امانت بن کر مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ یونس کا گوشت اور خون تجھ پر حرام ہے، یہ میرا بندہ ہے، میری امانت ہے، لہٰذا تو اس کو نہیں کھا سکتی۔ تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا تھا۔ اور پھر یہودی نے حضرت یزید بسطامی سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی لیکن پھر بھی جہنم میں چلی جائے گی۔ حضرت یزید بسطامی نے فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جھوٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹ پر ہیں، یہودی باطل ہیں، اور اس میں دونوں سچے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، اور یہی بات ان کی سچ ہے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہیں، دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے میں باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید بسطامی نے یہودی سے فرمایا کہ اب میرا بھی تجھ سے ایک سوال ہے، صرف ایک سوال کروں گا، تم جواب دو گے؟ اس یہودی نے کہا میں ضرور جواب دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا، تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟